کوئی بھی سچا مسلمان جو ہم بستری کرے ایک جانور کے ساتھ. یہ ایک گدھا بھی ہو سکتا ہے, بکری بھی ہو سکتا ہے, گائے بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی جانور جس کے ساتھ مسلم بلیور سیکس پرفارم کرنا چاہے. ایک عورت عمرہ, میت مینس مری ہوئی, یا کوئی مردہ عورت کے ساتھ وہ مسلمان سیکس کرنا چاہے, اور آپ وہ مری ہوئی عورت یا زندہ عورت کے ساتھ سامنے والے سوراخ سے نہیں سیکس کرتے, یعنی کہ پیچھے والے یعنی کہ مقد سے سیکس کرتے سمجھ ہیں. گیا میں. ایک ایسا سلیو جس کو آپ پارشلی یعنی اس کا کچھ حصہ آن کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائم آپ کے لیے. کوئی 10 بندے ہیں, انہوں نے ایک سلیو عورت خریدی ہے مل کے برابر برابر پیسے ڈال کے, سو بیسیکلی ہر 10ویں دن وہ آپ کی ہے. تو آپ اس طرح کی سلیو جو کہ کمپلیٹلی آپ کا نہیں ہے, جو کہ جس سلیو میں آپ کا صرف حصہ ہے, وہ 10ویں دن صرف آپ کی ملکیت میں آئے گی, اس کے ساتھ آپ سیکس کرتے ہیں. یا وہ شخص ایسی عورت کے ساتھ سیکس کرتا ہے جو اس کی بہن ہے, مگر وہ اس کو اون کرتا ہے بالکل سلیو کی طرح. سو ایک ایسی بہن آپ کی جو کہ کسی اور کی ملکیت میں تھی, اب آپ نے اس کو واپس ایک خرید لیا ہے. ایک چونکہ منٹ آپ میرے نے اس کو خرید لیا ہے تو اسلامک شریعہ کے مطابق آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے. ساحل بھائی یہ دکھائیے یار ان کو, امام شافی صاحب کیا کہتے ہیں. جی ایک منٹ. یہ سر اس امام شافی کی کتاب فقہ ہے, اور شریعہ اور فقہ کی کتاب ہے, جو انہی حدیثوں میں سے نکالی ہوئی ہے. انہوں نے اس آیت ایک چیز جو بنائی O12.3 اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی. میرے ایک دوست ہیں ایجپشن, جو عربی ان کی مدر لینگویج ہے, انہوں نے عربی سیکھی نہیں, بچپن سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے ان سے میری اسٹریم میں آئے انگلش اسٹریم میں نے انہیں کہا کہ یار اس کی ٹرانسلیشن کر دیں. انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کی. سننا پسند کریں گے؟ جی بولے. I'm sorry, what? وہ میں نے دیکھ لیا, A وہی lot of ہے. people are thinking what does that means in Arabic. Would Oh, you the be kind Arabic enough one. to give the translation word by word? Yeah, I know. Okay, It's very bad. I'll do my best here. میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ, کیونکہ یہ لائیو میری ویڈیو تھی, میں نے اس میں یہ دکھایا, تو میں نے ان سے کہا کہ یار بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ پوچھ رہے ہیں, کہ آپ اس کا ترجمہ کرنا پسند کریں گے؟ Any Muslim man, any Muslim believer, any follower of Muhammad. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی, کیونکہ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے, تو یہاں پہ مسلمان نہیں ہے, لیکن کوئی بھی جو محمد کو مانتا ہے, محمد کا فالوور ہے, وہ کوئی بھی, Okay, any true Muslim believer who have sex with an animal. کوئی بھی سچا مسلمان جو ہم بستری کرے ایک جانور کے ساتھ. Bahima مسلم means کہاں سے آ animal. گیا And we پہلی can بات put it ادھر. on Google translation. You see exactly what I'm talking about. Yes. وہ کہتا ہے وہ ٹرو بہیما کا مسلم. مطلب ہوتا ہے جانور, اور آپ اسے گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال میری کے بات دیکھ سنو. بھی سکتے ہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی. It could be a goat, it could be a donkey, it could be a cow, could be whatever you can. A Muslim believer man can have sex with. یہ ایک گدھا بھی ہو سکتا ہے, بکری بھی ہو سکتا ہے, گائے بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی جانور جس کے ساتھ مسلم بلیور سیکس پرفارم کرنا چاہے. أو or امرأة ميتة. A dead That's the woman. A dead woman. a dead woman, a dead woman. اور آؤ کا مطلب ہے اور, ایک عورت عمرہ, میت مینس مری ہوئی, یا کوئی مردہ عورت کے ساتھ وہ مسلمان سیکس کرنا چاہے. أو حية or alive. آوہیا اور زندہ عورت. فيما دون الفرج. Okay?
not from the faraj, not from the front passage, not from the He front will, opening. if you have sex with a dead woman or a living woman, but not in the front. اور آپ وہ مری ہوئی عورت یا زندہ عورت کے ساتھ سامنے والے سوراخ سے نہیں سیکس کرتے، یعنی کہ پیچھے والے، یعنی کہ مقد سے سیکس کرتے سمجھ ہیں. گیا میں. Literally in the rectum, okay? أو جارية يملك بعضهم. Or if you have sex with a slave whom he owned part of her. What? یا آپ ایک اس ملکات الیمین یعنی کہ اس رائٹ اینڈ پوزیس سلیو کے ساتھ سیکس کرتے ہیں جس کو آپ پارشلی اون کرتے ہیں، یعنی اس کا کچھ حصہ آپ کا ہے. وہ کچھ حصہ آپ کا ہے کا کیا مطلب ہے، آئیے سنیں. What is part of her, Adam? That is like, 10 guys, everybody tip was $100, that's $1,000, and we go buy a lady, okay? 10 guys go buy a lady. Now, I own 10% of the slave. So I can have her once every 10 hours or once every 10 days, whatever, a day every 10 days. Because I own half, a portion of her, then I have the right to have sex with her. Or, listen. یا ایک ایسا سلیو جس کو آپ پارشلی یعنی اس کا کچھ حصہ اون کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹائم آپ کے لیے. کوئی 10 بندے ہیں، انہوں نے ایک سلیو عورت خریدی ہے مل کے برابر برابر پیسے ڈال کے. سو بیسیکلی ہر 10ویں دن وہ آپ کی ہے. تو آپ اس طرح کی سلیو جو کہ کمپلیٹلی آپ کا نہیں ہے، جو کہ جس سلیو میں آپ کا صرف حصہ ہے، وہ 10ویں دن صرف آپ کی ملکیت میں آئے گی، اس کے ساتھ آپ سیکس کرتے ہیں. This أخته المملوكة له. Or if that man, here we go, if that man have sex with his sister whom he owned. یا وہ شخص ایسی عورت کے ساتھ سیکس کرتا ہے جو اس کی بہن ہے مگر وہ اس کو اون کرتا ہے بالکل سلیو کی طرح. اس کا کیا مطلب ہے، آئیے سنیے. Who he Whom he owned owned. what So money or something. let me explain this, Adam. Hmm. Somebody bought my sister. I hope I'll be dead before this ever happens. I will kill myself before this happens. And I go buy my sister from that somebody. Now my sister, since I bought her with my money, she's my slave. I can have sex with my sister. Yes. After all, I own her. أخته المملوكة له. اختہ المملوکہ. سو ایک ایسی بہن آپ کی جو کہ کسی اور کی ملکیت میں تھی، اب آپ نے اس کو واپس خرید لیا ہے. چونکہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے تو اسلامک شریعہ کے مطابق آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے. تو یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مسلمان اپنی بہن جو کہ اس کی ملکیت میں ہے اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے. اور میرے یہ دوست اسامہ بتاتے ہیں کہ خدا معاف کرے اگر ایسا کوئی حالت آ جائے تو یہ اپنے آپ کو ہی مار دیں گے اس حالت کو آنے سے پہلے. بٹ اینی ہاؤ اسلامک شریعہ کا مینول 610 نمبر صفحہ 012.3 بتاتا ہے اگر وہ شخص اپنی اس بہن سے سیکس کرے جو اس کی ملکیت میں ہے. آگے دیکھتے ہیں. or second line, وطأ have sex with his wife زوجتي في الحيض during the period. یا وہ شخص اپنی اس بیوی کے ساتھ سیکس کرے جب وہ حیض کے ایام میں ہے، یعنی کہ خون آنے والے ایام میں ہے. or in the back یا وہ اس کے مقد کے اندر سیکس کرے. way, in the unusual way, in the rectum. أو استنى بيده, or if he marry his hand. یا وہ اپنے ہاتھ سے شادی کرے. بیکاز نکاح مسلمان لوگ ہمیشہ شادی کو لیتے ہیں لیکن یہاں پہ بات یہی ہو رہی ہے کہ وہ میسٹربیٹ کرے، یعنی کہ وہ اردو میں جسے کہتے ہیں نا مٹھ لگائے. تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کی لفظی ترجمہ جو مسلمان لیتے ہیں کہ کب ریکارڈنگ چل رہی ہے اور
کب ایڈم ابھی پریزنٹ ٹائم میں بول رہا ہے, میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آ You're رہا ہے. killing me, Adam. کہہ رہا ہے مجھے جو ہے نا مار رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے, کیا ترجمے کروا رہے ہیں مجھ سے. Or if he does the secret thing by his hand. یا وہ اپنے ہاتھ سے جو سیکرٹ یعنی کہ چھپا ہوا کام کرتا ہے, یعنی کہ وہ مٹھ مار رہا ہے. أو عادة المرأة, or if a woman have sex with another woman, یا ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ سیکس کرتی ہے, لا حد عليه ويعذر. There is no judgment on him. There is no crime against he have committed. ويعذر means, we'll give him an excuse. تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. جی میں اس میں بالکل نہیں بول رہا تھا, یہ میرے اردو چینل کے اوپر, یہ پہلے انگلش چینل پہ ہوا تھا, لمبی ویڈیو میں نے اس کا پورشن کاٹ کے اپنے اردو چینل پہ بنایا تھا, اور اس میں میں نے ٹرانسلیشن بھی کی تھی. یہ میں نے اپنے اردو چینل پہ چلائی تھی, یہ میں نے لنک بھیج دیا ہے. ساحل بھائی سب لوگوں کو بھیج دیں تاکہ سب لوگ اس کو دیکھیں, شیئر کریں پوری دنیا میں, اور لوگوں کو دکھائیں کہ امام شافعی رحم اللہ علیہ کس طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ انہوں نے کیا, اور کر کے اپنی شریعہ کی کتاب کے اندر, حدود پنشمنٹ کی کتاب کے اندر اس کو ایکسپلین کیا. اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ جناب, یہ ریفرنس بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ ریفرنس ہے جناب, یہ امام شافعی کی کتاب عمدۃ الاسماء فقہ کی بک ہے, اور یہ فقہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, شافعی فقہ کی کتاب ہے, امام شافعی کی لکھی ہوئی امام شافعی کی فقہ کی کتاب ہے. پورا لنک میں نے دے دیا ہے, ساحل بھائی اس کو لائیو سٹریم میں سب کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں آلریڈی. کر دیا ہے میں نے. اچھا اس میں ایک منٹ ایڈم, یہ ہماری جو جے دیوی جی ہے, عظما خان جی نے انہوں نے $20 کا کنٹریبیوشن کیا ہے, بہت خوش ہو گئی ہے یہ آج کے اسٹریم سے. جے دیوی جی بہت بہت شکریہ آپ کا. گریٹ ورک ساحل اینڈ ایڈم جی, کیپ اپ دی گڈ ورک, تھینکس اے لاٹ. اور باقی لوگوں نے, جتنے لوگوں نے سپر چیٹس بھیجا ہے یا سپر اسٹیکرز بھیجا ہے, میں سب کے سپر چیٹس اور سپر اسٹیکرز لیتا ہوں, لیکن تھوڑا سا ڈسکشن بیچ میں اگر ہالٹ ہوتا ہے کدھر تو اس وقت ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, ورنہ پھر ڈسکشن جو ہے وہ تھوڑا ہالٹ ہو جائے گا. تو پلیز آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے, اس کو سمجھیے آپ. اچھا اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں ایڈم, کہ کسی کا کال بجا ہے. ابن حجر العسقلانی نے بھی اس حدیث کو بیس بنایا ہے. ایک منٹ میں وہ شیئر کر دیتا ہوں. جی جی سر, وہی تو کہہ رہا, اختلاف ہے نا, پوری امت میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اس کو نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, امام شافعی کا مسئلہ نمبر 3 جو ہے نا وہ اس کو لیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ انہوں نے اس کو خود ریجیکٹ کر دیا, مسئلہ نمبر 3 کو لیتے ہوئے انہوں نے اس کو خود ریجیکٹ کر دیا ہوا, تو اپنی کتاب میں اس کو حدود پنشمنٹ کے طور پہ نہیں لے رہے. اچھا پرابلم یہ ہے سر, اسلام میں اس قسم کی بہت ڈھیر ساری پرابلم ہے. فار ایگزامپل سر میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنی بیٹی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے اسلام میں؟ ابھی ہم جانوروں کی بات کر رہے ہیں نا سر, اسلام کے مطابق آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہیں, بیٹی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں. کیسے؟ وہ بھی دکھا دیتے ہیں نا, میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ پہلے فون لے لیا آپ نے؟ ہاں ہو گیا. اوکے, پہلے ساحل بھائی دکھا لیں, پھر میں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. اچھا یہ خالی ایک پوائنٹ ایڈ ہو جائے کہ بلوغ المرام جو کہ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے, اس میں بھی انہوں نے اسی حدیث کو, یعنی ابن عباس کی جو حدیث ہے اسی کو لیا ہے. اور دیکھو لاسٹ میں کیا لکھ رہے ہیں وہ, related by Ahmad and the 4 imams with a trustworthy chain of narrators. ہے نا, تو یہ بھی ایک چیز کو کنسیڈر کرنا ہے. اب کیا دکھانا ہے ایڈم, کہاں ہے بتائیے ذرا. میں ابھی دکھاتا ہوں, پہلے ذرا 2 سوال کر لوں خان صاحب سے تاکہ وہ چیز کلیئر ہو جائے. خان صاحب, اگر آپ کسی عورت کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں اور اس سے بیٹی پیدا ہو, تو کیا آپ اسے بیٹی کہیں گے, ہاں یا نا؟ کہیں گے نا؟ ہاں کہوں گا. ڈر کے کیوں بول رہا ہے یار, صحیح طرح بول رہا ہے یار, ڈرتا کیوں ہے یار؟ ارے میں گھر میں بیٹھا ہوں, گھر میں اچھا تھوڑا وہ بھاوک نہیں ہو سکتا. اوکے سوری. تو مثلا ساحل بھائی, آپ اگر کسی عورت کے ساتھ سیکس کریں, ٹھیک ہے, اور وہ اس سے ایک عورت بچی پیدا ہو جائے, تو کیا وہ بچی آپ کی بیٹی کہلائے گی, ہاں یا نا؟ بالکل بیٹی ہوگی میری. اوکے, یہ جناب قرطبی میں دکھانے لگا ہوں آپ سب کو, تمام دنیا دیکھے, غور سے دیکھے. ٹھیک ہے جی, یہ امام قرطبی کی تفسیر ہے, سورہ نمبر 25 آیا نمبر 54. اور وہی جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو, پھر بنائے اس کے نسب
نسب, دا ورڈ از نسب, اور سسرال اور تیرا رب قدرت والا ہے. ٹھیک ہے, نسب داری کس وقت پوری ہوتی ہے قرآن کی شرع کے مطابق اور تمام ائمہ اکرام کے مطابق؟ جب آپ عقد و نکاح کرتے ہیں. سر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا. اسلام کے مطابق اگر آپ عقد و نکاح نہیں کرتے تو آپ نے نسب کریٹ نہیں کیا. لہذا اگر آپ نے ویسٹ میں جا کے بغیر نکاح کیے, بغیر عقد و قبول کیے شادی نہیں کی, بغیر عقد و قبول کیے آپ نے کورٹ میں میرج کر دی ہے, آپ نے مولوی کو بٹھا کے عقد و قبولیت نہیں کی ہے اسلامی شرع کے مطابق, تو نسب پیدا نہیں ہوا. لہٰذا یعنی کہ اگر ایک ہندو سے ایک مسلمان شادی کرتا ہے, لیٹس اسیوم کرتا ہے, انڈیا ہے نا, انڈیا میں ہوتا ہے نا ایسا کہ مسلمان مرد ہندو عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں, یا مسلمان مرد سکھ عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں, یا مسلمان مرد کسی ایتھیس عورت سے شادی کر لیتے ہیں, بالکل ایسا ہوتا ہے. تو وہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 2, ٹھیک ہے, کسی بھی مرد کے اپنے زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی, اس کی بہن اور زنا سے جنم لینے والی پوتی سے نکاح میں اختلاف کیا گیا ہے. 100% نہیں ہے, لیکن اگر آپ جون سے اسکالرز ابھی وہ بتائے گا کن اسکالر کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. ایک قوم نے اسے حرام کہا ہے, ان میں حضرت ابن قاسم ہیں, اور یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحب کا قول ہے. اوکے, امام ابو حنیفہ کو سائڈ پہ ڈال دیں. اب آ جاتے ہیں امام شافعی اور باقی لوگوں کی طرف. فقہ میں سے دوسروں نے اسے جائز قرار دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی, بہن اور زنا سے جنم لینے والی پوتی مینز آپ نے کسی اور کے ساتھ سیکس کیا, اس کا بیٹا ہوا, اس کی آگے سے بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. اسے دوسروں نے جائز قرار دیا ہے. ان میں عبد المالک اور امام شافی کا قول ہے, کیونکہ آپ کا ویڈ لاک لیگل اسلامک شرع سے نہیں بنا, تو امام شافی اینڈ عبد المالک کے مطابق آپ اپنی بیٹی, اپنی پوتی یا اپنی بہن جو کہ ویڈ لاک کے بغیر آئی ہے اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. یہ لے پکڑیں, اگر آپ امام شافی کو مانتے ہیں تو بات ختم ہو گئی آپ کی, جائیں جا کے کریں جو مرضی. اس کا ریفرنس کیا ہے سر تفسیر القرطبی آیت نمبر 25, سوری سورہ نمبر 25, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54. سنو, قرطبی کون مفسر ہے بھائی, مفسر ہے. سر کہتے جاہل ہے یار, نہیں جانتا اس کو, آپ کہتے جاہل ہے یار, کہیں ہم اس کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں, تو آپ تو اس کی سر امام تفسیر کو شافی کو بتا تو دیں. امام شافی کو تو مانتے ہیں نا, ان کا قول ہے. امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں موسٹلی مسلم, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, سب امام سڈنلی حنیفہ آپ کو امام فالو ابو کرتے حنیفہ کو فالو کرنا شروع ہو گئے, بہترین. ہیں. اچھا میں نے کب امام کہا؟ ابو حنیفہ کو میں آپ, کسی اچھا کو فالو نہیں کرتا, اچھا صحیح بتاؤ نا. آپ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں 100%؟ 100% میں ان کو بھی نہیں کرتا, وہ اچھا 100% امام کو بھی ہے. نہیں کرتے. پھر آپ یعنی کہ آپ شرع چوائس کے اوپر ہیں. پہلے چوائس ہے, لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا نا میں نے. اوکے, تو بیسیکلی اگر یہ امام ابو حنیفہ کو ظاہر کہہ رہا ہوں, مائی بیڈ, اگر یہ امام ابو حنیفہ کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کے فقہ مینول کے مطابق, یہ لے پکڑیں, امام ابو حنیفہ کے فقہ کے مینول کے مطابق, لیگلائز پنشمنٹ آف فقہ مینول کے مطابق, اگر آپ اینیمل کے ساتھ سیکس کریں تو کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے آپ کے لیے, جائیں جا کے جتنے مرضی جانوروں کے ساتھ سیکس کریں. یہ لے پکڑیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی امام ابو شریعہ, حنیفہ. کوئی لا میں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, وہ تو جو ٹھیک ہے, وقت کا بات ختم, جائیں کرتے رہیں, انجوائے کریں, چل مول, اس ٹیک کا اے چل مطلب مول, یہ نہیں ہے بکری نا, پکڑے, بلی پکڑے, کتا پکڑے, اس ڈن سے ڈنا آپ ڈن. نکال رہے ہیں کہ وہ چیز لیگل ہو گئی. میرے بھائی میں نے کب کیا لیگل ہوگی, میری بات کو غلط لفظ اور غلط رنگ مت لیں پلیز. یہاں پہ ان کا مطلب یہ اگر ہے, لیگل پنشمنٹ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اگر آپ کریں تو آپ کو لیگلی کوئی پنشمنٹ نہیں ملے گی. اس کا مطلب آپ کر سکتے ہیں. آپ ایک اسلامک کنٹری جو امام ابو حنیفہ کے انڈر ہے, امام ابو حنیفہ کی شرع کے انڈر ہے, آپ اپنے جانور کے ساتھ جو آپ سے ایک منٹ جسے ہولڈ دودھ کریں, لے میں رہے ہیں, کچھ لے بکری کے ہے آ جسے رہا دودھ لیتے ہیں, اس کے ساتھ ہوں. ایک آپ ڈنگ منٹ, ڈونگ کر لیں.
آپ آپس میں بات کریں, میں 1 منٹ مار رہا ہوں واپس. جی میوٹ کر دیں جی ان کو فی الحال. لیڈی ساحل بھائی کتنا آسان ہے یار, یہ سارے آئمہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ہم یار یہ کیا ہے یار حالانکہ یہ ایسے علماء ہے جن کو پوری اسلامک دنیا ہے یہ ان کی محتاج ہے اصل میں, ان کے بنا ان کا کام ہی نہیں چلنا ہے. سر دین پھیلایا ان لوگوں نے, یہ اہل چوائس بھائی, اہل چوائس جو ہے یہ تو آج کی تاریخ میں پیدا ہوئے نا, اس سے پہلے جتنے بھی تھے اس میں سے آپ دیکھ لو 90 میں اگر اندازہ لگاؤں 90% جو ہے وہ سارے یا تو حنفی تھے, مالکی تھے, حنبلی تھے, یا تو پھر شافعی تھے. ایگزیکٹلی. یہ تو سر یہ 20ویں صدی میں جین یپا ہوا ہے نا, جب ان کو ہم لوگوں نے آگے بتایا ہے, اور ہم جیسے لوگوں نے آگے بتایا ہے کہ بھائی یہ دیکھو کتنا گند لکھا ہوا ہے, ورنہ تو ایک گند اپنی قوم کو دکھاتے نہیں تھے اور اس کو امپلیمنٹ کر ہی رکھتے تھے. یہ ہلو یار آپ کال تو لے لینا یار, سوری یہ تو غالب بھائی بھی کچھ ایڈ کر رہے ہیں. ہاں یہ بس لوگوں کو کہانیاں سناتے ہیں, بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی تو ایک بڑھیا چلنے پھرنے سے چل پھر نہیں سکتی تھی, اسے مکہ پار کرا دیے, یہ سب کہانیاں سناتے پھر رہے تھے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ابھی تک.